13 things that you must know about your child. آپ کو اپنے بچے سے متعلق کیا لازمی طور پر جاننا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ ان سوالوں پہ کام کرتے ہیں تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنے بچے کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. اپنے بچے سے محبت کرنا ایک الگ بات ہے، اپنے بچے کو سمجھنا ایک الگ بات ہے. اپنے بچے کی فکر میں بے چین ہونا، پریشان ہونا بالکل الگ کام ہے، اور اپنے بچے کو سمجھنا بالکل الگ بات ہے. اپنے بچے کے لیے پریشان ہونا آسان کام، اپنے بچے کو سمجھنا مشکل کام. تو یہ جو پہلے 13 سوالات ہیں یہ آپ کی مدد کریں گے اپنے بچے کو بہتر انداز سے سمجھنے میں، پہلی بات. اور پھر یہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچے سے تعلق گہرا کرنے میں، اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے میں بھی مدد کریں گے، اپنے بچے کی بہت اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مدد کریں گے. اب ان سوالوں کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان 13 سوالات کے جوابات لکھنے ہیں جو بچے کے بہاف پہ آپ لکھیں گے. آپ کے اگر 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں تو ان بچوں میں جو بڑا بچہ ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس سے یہ سوال پوچھے جائیں تو وہ اس کا کیا جواب دے گا. یہ سوچتے ہوئے آپ نے ہر سوال کا جواب لکھنا ہے. یہ کام آپ اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کیجئے گا. ان سوالوں کو پڑھیے گا اور پھر آپ کے بچے سے اگر یہ سوالات کیے جائیں تو وہ اس کا کیا جواب دے سکتا ہے یا کیا اس کا جواب ہوگا، اس کو امیجن کیجئے گا اور وہ جواب لکھ لیجئے گا. اور پھر اس کے بعد یہ سیٹ آف کویسچنز بچے کو دیجئے گا اور اس سے کہیے گا کہ تمہارا کیا جواب، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور بچے کا جواب ان میں کتنا میچ ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں سوالات کیا ہیں. پہلا سوال، آپ کے بچے کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ دوسرا سوال، کس بات نے ان لوگوں کو آپ کے بچے کا پسندیدہ انسان بنایا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم نے 3000 سے زیادہ بچوں سے ایک سروے کیا اور یہ مختلف ایج کے بچے تھے اور اس میں مختلف سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے فیملیز ہم نے اس ریسرچ میں لی تھی اور ان سے کئی سوالات کیے. اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان 5 لوگوں کا نام بتائیے جن سے آپ اپنی کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں، جن پہ آپ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو بچوں نے جو جوابات دیے ان میں کچھ بچے تو تھے جنہوں نے اپنے امی ابو کا نام لکھا، اور وہ بچے جنہوں نے پہلے دوسرے نمبر پہ اپنی امی ابو کا نام لکھا یہ بہت کم تھے. تو کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے صرف امی کا لکھا، کچھ تھے جنہوں نے صرف ابو کا لکھا، کچھ نے ابو کا نام 5ویں نمبر پہ لکھا، کچھ نے امی کا نام 5ویں نمبر پہ لکھا. لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے امی ابو کا نام نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بات ان کو نہ پتہ لگے، ہماری کوشش یہ ہے جیسے جیسے ہمارا مسئلہ ان کے علم میں آتا ہے ہمارا مسئلہ اور بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پہلے صرف ایک مسئلہ تھا جو مسئلہ تھا، اب 2 مسئلے ہیں کہ اب ان کو کیسے سنبھالیں اور مسئلے کو کیسے حل کریں. کمال ہے ان بچوں کا جو مطلب سائیکولوجیکلی انفٹ سوسائٹی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیا خیال؟ وہ مارک ٹوین نے کہا تھا I went to school for psychologically disturbed teachers. تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے بچے کا پسندیدہ انسان ہیں. دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کے بچے کو، یعنی ان لوگوں کو آپ کے بچے کا پسندیدہ انسان بنایا ہے. اگر آپ نے اس بات پہ غور کر لیا اور اس کا راز دریافت کر لیا تو آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو کتنی زبردست، یہ بہت کام کا علم ہے. اس وقت
لون کی سیل کہاں لگی ہے یا کون سی گاڑی کتنے انٹرسٹ پہ میں نکلوا سکتا ہوں، اس سے زیادہ ضروری علم ہے کہ آپ کا بچہ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے وہ کس بنیاد پر انہیں پسند کرتا ہے. کیا خیال؟ لیکن ہم کون سے علم کو، کون سے انفارمیشن کو لینے کے لیے بےتاب ہیں، ہمیں سوچنا ہے. تیسرا سوال ہے آپ کے بچے کی ٹاپ 3 وریز کیا ہیں؟ میں نے یہ سوال بہت سے بچوں سے پوچھا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے کیا جوابات آئیں. بعض بچوں نے لکھا، مجھے یاد ہے اور یہ جواب بڑی تعداد میں نے بچوں سے مجھے ملا. بعض بچوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہمارے پیرنٹس میں علیحدگی نہ ہو جائے. بچے نے لکھا یہ، پتہ نہیں کیا کیا خوف. ہم نے اپنے خوف بھی بڑی کامیابی سے بچے کے اندر منتقل کیا، بڑی تعداد میں. آپ اس وقت سوسائٹی میں نا ایک ریسرچ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ کیجئے یہ کام. آپ 17 سال سے 20 سال کی عمر کے بچوں سے، بلکہ 15 سال سے 20 سال کی عمر کے بچوں سے آپ پوچھئے کہ تمہیں کیا فیئرز ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں 90% بچوں کو مستقبل میں کیسے کماؤں گا اور اتنا کما بھی سکوں گا کہ میرا گزارا ہو جائے، رازق مجھے رزق دے گا یا نہیں دے گا، یہ خوف اسے لاحق ہے. آپ دیکھیے کتنے بچے آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کو یہ خوف ہے. آپ پوچھئے. اور یہ جو خوف ہے نا، مستقبل کا جو خوف ہے، یعنی خوف اگر غلط قسم کا خوف ہو تو آپ کی پرواز بہت نیچے رہتی ہے، آپ کچھ بڑا کام نہیں کر پاتے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ فالتو کے خوف ختم کر چکا ہوتا ہے، اس لیے بڑا آدمی ہوتا ہے. خوف ہو تو لیکن کوئی اچھا خوف ہو، کوئی بڑا خوف ہو. اسی طرح آپ کے بچے کی ٹاپ 3 وریز کیا ہیں، آپ کے بچے کی ٹاپ 3 وشز کیا ہیں. اور آپ سوچئے اسے کہ وشز اس کی وشز ہیں کس طرح کی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی دلچسپ بات، جب میں نے یہ ایکٹیویٹی کسی گروپ میں پیرنٹس سے کروائی تو ایک والدہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں، ان کا خیال یہ تھا کہ اس بیٹی کی جو وشز ہیں، کیونکہ اس بیٹی کے ساتھ ان کا تعلق بھی اتنا اچھا نہیں تھا اور بہت سے بیٹی میں انہیں پرابلمس بھی نظر آتے تھے. بیٹی کی عمر 16 ایئرس تھی، تو انہوں نے اس کے جو وشز لکھے، ان کا خیال تھا بڑی میٹیریلسٹک وشز ہوں گی میری بیٹی کی. لیکن جب بچی نے اپنی وشز بیان کی تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بچی کی وشز بہت ڈیفرنٹ تھی. لیکن کبھی وہ وشز ایکسپریس نہیں ہوئی تھی، اور وہ ایکسپریس اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ کا چہرہ، آپ کا موڈ، آپ کے فیشل ایکسپریشنز اس کو اپنی انر فیلنگز ایکسپریس نہیں کرنے دے رہے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی بچے کی وشز بہت خراب ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وشز بہت زبردست ہوں. لیکن وشز ہیں کیا؟ کسی بھی انسان کی وشز اور وریز اس کے انر سیلف کا ایک بہت زبردست پتہ بتاتی ہیں. آپ کی وشز اور وریز، اگر آپ اپنی وشز اور وریز کسی کاغذ پہ لکھ دیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا اندر جو ہے وہ باہر آ جائے گا. آپ کی ٹرو سیلف جو ہے وہ آپ کی وشز اور وریز کی صورت میں ریپرزینٹ ہوتی ہے. تو آپ کے بچوں کی وشز کیا ہیں؟ آپ کے بچوں کی یونیک ٹیلنٹس اور ان کی اسٹرینگثs کیا ہیں؟ کیا خاص بات ہے آپ کے بچے کے اندر؟ پھر آپ کے بچے کے میجر انٹرسٹس کیا ہیں؟ کس چیز کا اسے شوق ہے؟ پھر وہ کون سے فریزز ہیں جو آپ کا بچہ نہیں سننا چاہتا؟ بہت آسانی سے بتائے گا اس سوال کا جواب، اور بہت مشکل ہوگی آپ کو یہ سوچنے میں. لیکن جب آپ یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی ہو جائے گی معاشرے میں. اسی طرح وہ کون سے ایسے 3 جملے ہیں جو آپ کے بچے کے لیے بہت انکریجنگ ہیں؟ پھر آپ کا بچہ اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہے؟ کیا اسے اپنے اندر کوئی خاص بات، کوئی خوبی،
کوئی کوالٹی نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی؟ ہماری سوسائٹی میں ہر وہ بچہ جس کے نمبر اچھے نہیں ہیں، جب آپ اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے تو وہ سر جھکا لیتا ہے. اسے لگتا ہے خاص بات کسی بھی انسان کی بس ایک ہوتی ہے اور وہ ہوتے ہیں نمبر. یہ معاشرہ نمبری لوگوں کو پسند کرتا ہے. مجھے نمبری بنانے کے لیے میرے ابا نے کیا محنت کی ہے. تو یہ مسئلہ ہے اس کا. لیکن اس سے پوچھئے کہ تمہیں اپنے اندر کوئی کوالٹی نظر آتی ہے؟ تو یہ جو کویسچن نمبر 9 ہے، یہ بعض اوقات بعض بچے ایسے ہیں جن کے لیے اس کا جواب دینا دشوار ہے. پھر آپ کا بچہ اپنے بارے میں کیا چیز ناپسند کرتا ہے. اپنے اندر کوئی بات ایسی ہے جس سے وہ خود بھی خوش نہیں ہے، اپنے اندر کوئی بات ایسی ہے جس پہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے. یہ سوال، اس سوال کا جواب بھی وہ بچہ دے گا جس نے اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کیا ہے. لیکن یہ سوال اسے انوائٹ کرے گا اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے پہ، اور ممکن ہے کہ اس کا کوئی جواب وہ دے. آپ ان سوالوں کی جواب کی ضد نہیں کیجیے گا. جس کا جواب مل جائے خوش ہو جائیے گا، نہیں ملے کوئی بات نہیں، بعد میں دینا چاہو بعد میں دے دو. آپ کے بارے میں وہ کیا پسند کرتا ہے، آپ کے اندر اسے کیا بات اچھی لگتی ہے. اور اگر دیکھیں یہ بھی ایک عجیب سوال ہے، پہلے آپ اپنے آپ سے سوچئے کہ آپ کے بچے کو آپ کے بارے میں یا آپ کے حوالے سے کیا بات پسند ہوگی، اور پھر آپ اس سے پوچھئے اور پھر دیکھیے کیا فرق ہے اس میں. آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی کام کی بات ہے؟ فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. پھر 12واں سوال یہ ہے، آپ کے بچے کے پسندیدہ سبجیکٹس کون سے ہیں، اور وہ سبجیکٹس اسے کیوں پسند ہیں. صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو کیا پسند ہے، بلکہ جو کچھ اسے پسند ہے وہ اسے کیوں پسند آ رہا ہے. جب آپ اس سوال پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کی نفسیات سمجھ میں آ جاتی ہے. دنیا میں کسی بھی سائیکالوجسٹ سے زیادہ ماں اور باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کی سائیکالوجی کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ تحمل کے ساتھ کوئی ججمنٹ اپنے بچے سے متعلق کسی ججمنٹ کو قائم کیے بغیر. ہمارا ایک اور پرابلم ہے اور وہ ہے ججمنٹل مائنڈ سیٹ. اگر بچہ، آپ نے 2 دفعہ کہا اچھا کتاب پڑھو، اور اس نے یا وہ کچھ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ گیا، اس نے کہا میں ابھی بعد میں پڑھوں گا، تو فوراً جج کر لیا. اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا. اگر کسی بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو فوراً جج کر لیا اس کو تو پڑھنے کا شوق نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے رویوں اور چھوٹے چھوٹے معاملات کی بیسس پہ ہم بڑی بڑی ججمنٹس اور بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس بنانے کے بہت زبردست ہم خوگر ہیں. بلکہ ہمارے تعلیمی پروسیس میں ایک جملہ ہے جو بڑی آن بان شان کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا ہمارے ایجوکیشن کے اندر، اور وہ جملہ تھا، اور اس نے ہمارے شعور میں بہت زہر گھولا ہے، اور وہ جملہ ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. کاش کہ یہ جملہ ہمارے تعلیمی نظام میں، کاش کہ اس کے اوپر ہمیں ایسے نہ لکھوایا جاتا، کاش کہ اس کے اوپر ٹیکسٹ بکس میں مضامین نہیں شامل ہوتے. We must have this courage to receive hundreds of impressions to arrive at a sensible conclusion. Rushing to conclude is not a sensible choice. یہ کوئی انٹلیکچوئل میچیورٹی نہیں ہے کہ آپ نے پہلی امپریشن کے اوپر ایک بہت بڑی ججمنٹ بنا لی. یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، یہ کام ہم معاشرے میں اور لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور یہ ظلم کرتے ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ پہلے 1000 گمان اپنے دل میں اچھے لاؤ اور پھر کوئی دوسرا گمان اس کے بعد اس کی اجازت ہوگی. ہمیں تو یہ چیلنج دیا گیا تھا، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ خوشگمانی جو ہے اس کی نیکی پہ فائز رہنا، یہ ہمیں سمجھایا گیا تھا. لیکن ہم اپنے بچوں سے متعلق بہت جلدی جج کرتے ہیں، اور کسی چھوٹی سی بات پہ جج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اس ججمنٹ کے اوپر گزار دیتے ہیں. تو اگر ہم ججمنٹ کو چھوڑ دیں،
اور ہم اپنے بچے کو صرف آبزرو کریں, اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس بات کو غور سے سنیں, اس کی نیت پہ شک نہ کریں. اور دوسری بات, جس چیز کو پسند کر رہا ہے اس کی وجہ ڈھونڈیے. یہ جو سوال میں نے لکھا ہے نا کہ اسے کون پسند ہے, کیوں پسند ہے, اسے کون سا سبجیکٹ پسند ہے, کیوں پسند ہے, اس بچے کو میتھ سے کیوں نفرت ہو رہی ہے, اس بچے کو سائنس سے کیوں دلچسپی ہو رہی ہے, شاعری سے کیوں بھاگ رہا ہے, اور کسی اور چیز سے کیوں, ڈرائنگ کیوں کرنا چاہتا ہے یا ڈرائنگ سے کیوں بھاگتا ہے, یا فٹ بال کیوں نہیں کھیلنا چاہتا یا کیوں کھیلنا چاہتا ہے. جب آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بغیر ججمنٹ کیے ہوئے, بغیر کوئی ریجڈ اوپینین فارم کیے ہوئے, تو آپ اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. تو آخری کویسچن جو ہے پہلے سیٹ کا ہے, واٹ آر یور چائلڈز ایکیڈیمک اینگزائٹیز اور فیئرز. آپ کے بچے کی کوئی اینگزائٹی ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا ماحول جو آپ کے بچے کے اندر اینگزائٹی پیدا کرتا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم دنیا کے قابل بنانے کے لیے اس پہ اس طرح کا سخت رویہ اور اس طرح کا ماحول ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈالیں تاکہ وہ دنیا کو فیس کرے. ایک سوچ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ بھائی اگر ہم اپنے بچے کے اوپر سختی کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچے کے اوپر اسٹریس دے رہے ہیں, اسے پڑھائی کا اسٹریس اور چیزوں کا اسٹریس, اور وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اپنی پڑھائی کے حوالے سے, تو یہ زندگی کے لیے اور دنیا کے لیے تیار ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اسے اعصابی طور پر اور نفسیاتی طور پر بیمار کر دیں گے. اس کی وجہ سے وہ دنیا کے لیے تیار نہیں ہو پائے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے معدہ ہے, آپ کا اسٹمک ہے, آپ صاف پانی پلانا چاہتے ہیں یا گندا پانی پلانا چاہتے ہیں؟ آپ صاف پانی اس لیے پلاتے ہیں تاکہ اسٹمک صحیح رہے. کیا خیال؟ بالکل یہ ایسی ہی بات ہے. تو یہ جو پہلے سیٹ آف کویسچنز ہیں, اس پہ اب آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ پہلے ان پہ خود کام کریں گے, پھر اس کے بعد بچے کے ساتھ سیشن کریں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی توبہ استغفار کی دروازہ کھلے گا اس پہ آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ.